اصولوں پر یقین خود کی ترقی کا ایک مستحکم طریقہ ہے کہ عنوان پر لندن میں منعقد ایک بین الاقوامی کانفرنس میں انگلینڈ کی سب سے اہم اور بڑی کمپنیوں کے امپلائمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ڈائریکٹرز نے خطاب کیا اور کہا، جب ایک شخص ایک خاص اصول پر یقین رکھتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے معاملات میں بھی اپناتا ہے تو وہ ایک شاندار شخص ہوگا۔ پھر اس نے ایک کہانی سنائی۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک نوکری کے لیے رجسٹریشن شروع کی تو 500 سے زائد ملازمین نے ہمارے پاس درخواست جمع کروائی۔ ان سب کے پاس تعلیمی ڈگریاں اور تجربہ تھا جو انہیں درخواست جمع کروانے کا اہل بناتا تھا۔ داخلہ کمیٹی کا فیصلہ یہ تھا کہ انتخاب میں انٹرویو ہی فیصلہ کن ہوتا ہے، اس لیے ہم نے انٹرویو کی تاریخیں طے کیں جب تک کہ وہ دن نہ آیا جب ہم نے ملازمت کی۔ درخواست دہندگان میں سے ایک سے ملاقات کی۔ فلپینی قومیت کا ایک شخص جس کا سب سے پہلے انٹرویو کا نمبر تھا، اس نے ریکروٹمنٹ کمپنی سے کہا، میں پہلے آپ کو اپنی شرائط بتاؤں گا، پھر کہو کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس حتمی فیصلہ ہے۔ اس فرمائش پر سب حیران رہ گئے تو وہ اپنی شرائط پر کیسے لاگو کر سکتا ہے جبکہ اس کو ہماری ضرورت ہے، لیکن جب اس نے ہمیں تجسس میں ڈال دیا تو ہم نے اس سے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کہا، میری سول آئی ڈی پر میرا نام جمی ہے، لیکن اللہ نے مجھے صرف 3 ہفتے قبل اسلام کے فضل سے فیضیاب کیا ہے اور اب میرا نام جمی سے بدل کر جمیل محمد ہو گیا ہے، اس لیے بطور مسلمان میں دن میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں، اس لیے ڈیوٹی کے دوران آپ کو مجھے نماز کے اوقات میں وقت دینا ہوگا تاکہ میں نماز ادا کر سکوں۔ درخواست گزاروں میں جمیل محمد واحد مسلمان تھا اور ہم سب عیسائی تھے، لیکن کمیٹی کا انتخاب ان کی دلیری اور اپنے اصولوں پر ایمان کی وجہ سے آیا جو ان کی شخصیت میں ظاہر ہوتا تھا، کیونکہ یہ شخصیت ہر کسی کو قابل اعتماد اور وفادار بناتی ہے جس سے وہ حلال روزی کمانے کے لیے کام کرتا ہے، اور در حقیقت جمیل محمد کام میں دیانت، لگن اور خلوص کے ساتھ مثال تھا، اس لیے ہم سب اس سے پیار کرتے تھے اور میں نے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کیا جب سے میں نے اسلام کے فضل اور طاقت کو دیکھا۔ پھر بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ وہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے جیسا کہ اس نے دوسروں کے ساتھ اپنے تمام معاملات میں اسلام کا اطلاق کیا۔ اس بات سے حال میں موجود بہت سے لوگ جن میں عیسائی، ہندو اور بدھ مت کے پیروکار شامل تھے بہت متاثر ہوئے اور رو پڑے۔ حیرت اس وقت ہوئی جب کہانی سنانے والا انگریز نے نوجوان فلپینو جمیل محمد کو سامعین سے متعارف کروایا، جس نے اپنی تقریر کا آغاز کچھ آیت پڑھ کر کیا، قرآن کا ذکر کیا اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا ذکر کیا۔ کانفرنس کے اختتام پر اس نوجوان کی وجہ سے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے جسے اپنے اسلام پر فخر تھا، حالانکہ وہ صرف 3 ہفتے پہلے اسلام میں داخل ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ اپنے جذبات اور خلوص کے ساتھ اس میں داخل ہوا تھا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ
وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون